بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے سامعین، آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہے، یہ 72 حوروں والا مسئلہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ 72 حور کیا ہے اور کن کو ملیں گی۔ کچھ لوگوں کو یہ بات سن کر کہ مسلمانوں کو جنت ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ یہ یہاں بھی مزے کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کے مزے ہیں۔ تو یار، درد تمہیں ہو رہا ہے، ہونے تو مجھے کیا جاتا ہے، اور درد تمہیں ہو رہا ہے، ہمیں تو خوشی ہے کہ میرے پروردگار نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائے گا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو میرا بندہ غیب پر ایمان لائے گا۔ یہ نہیں کہ میں پہلے خدا کو دیکھوں گا کس صورت میں ہے، کس سیرت میں ہے، پھر اس کو مانوں گا، اس کی پرستش کروں گا، ایسا نہیں۔ پروردگار نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو غیب کو مانتا ہے۔ پروردگار ہے لیکن وہ کسی انسان کے دکھنے میں نہیں آ سکتا، دکھنے میں آئے گا، وہ دکھے گا بھی لیکن آج نہیں۔ آج انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ عام انسان پروردگار کو دیکھ لے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو خیر وہ بات نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ بغیر دیکھے اگر مجھ پر ایمان لاتا ہے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جنت دوں گا، اور جنت میں ہر وہ آرام، ہر وہ عیش جو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا، اس کے خیالات تک وہ بات نہیں جا سکتی، اس طرح کے عیش و آرام میں نے جنت میں بنائے رکھا ہے، اور ان تمام آراموں کو اپنے بندوں تک پہنچا دوں گا، ان تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے سپرد کر دوں گا جو مجھے بغیر دیکھے میری کتاب پر، مجھ پر، میرے رسولوں پر، قیامت، جنت و دوزخ پر ایمان لائے گا۔ رب خود فرماتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، قرآن پاک پارہ نمبر 27 سورہ طور آیت نمبر 20۔ رب نے فرمایا تکیہ، کیا فرمایا؟ تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت کا منظر پہلے فرما دیا کہ جو ایمان لائے گا مجھ پر، میری عبادت کرے گا، مجھے ایک مانے گا، میں اسے بیاہ دوں گا، اس کی شادی کرا دوں گا، نکاح کرا دوں گا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ تو حور کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہہ دیا اس کا وعدہ برحق ہے اور وہ عطا کرے گا۔ اب جسے یقین نہ ہو تو اس کی بات ہی نہیں، اور پھر بات کون کر رہے ہیں جسے وہ یقین؟ بھائی ملنا اسے ہے جس نے ایمان لایا ہے، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ تجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو جب ماننا ہی نہیں پھر تجھے ملنا ہی نہیں، جب ملنا ہی نہیں پھر بات کیوں کر رہا ہے؟ جو اس پر یقین رکھتا ہے، جو ایمان لایا ہے، عقیدہ جس کا مضبوط ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حور جنت میں دے گا، تو پھر دے گا۔ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تجھے ویسے بھی ملنے والی نہیں ہے، تو تیرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر گئے، جل گئے، ختم ہو گیا، تو پھر تیری کہانی ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تجھے پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر ہر پل کا جواب دینا ہے۔ بچ کر کہاں جائے گا؟ جل گیا تو بھی، سڑ گیا تو بھی، یا پھر کہیں کچھ بھی ہو جائے، تیرے جسم کا پرزہ ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاور، اتنا قدرت والا ہے تیرے کی بروز قیامت تیرے پرزے کو، اگرچہ پوری دنیا میں بکھر چکا ہے، پوری زمین پر تیرا پرزہ جسم کا جو ہے پھیل گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان تمام ٹکڑوں کو، ان تمام تیرے جسم کے پرزوں کو جمع کرے گا، پھر اس میں جان ڈالے گا، پھر اپنی بارگاہ میں تجھے بلائے گا۔ کس خیال میں ہے کہ تو جل گیا، مر گیا، ختم ہو گیا؟ یہ تیرا اپنا عقیدہ ہے، تیرا اپنا گڑھا ہوا ہے۔ رب یہ نہیں کہتا، رب فرماتا ہے منہا خلقناکم، یہیں سے پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اور یہیں لوٹایا گیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دن
تو یہیں سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ یہیں سے دوبارہ زندہ کر کے محمد کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ تو پہلی دلیل تھی، اب آئیے میں پھر آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ حور کی بات چل رہی ہے، تم کہتے ہو حور کو نہیں ملنے والی، حور نہیں ملے گی، تم 72 کی بات کر رہے ہو، 72,000 حور میں ملنے والی، تم کس خیال میں ہو؟ لیکن جلن تمہیں کیوں ہو رہی میرے پیارے؟ جلو مت، اگر تمہیں چاہیے تو آ جاؤ، ایمان لے کر آؤ اپنے قرآن پر، اپنے اللہ پر، جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، اس خدا پر ایمان لے کر آؤ، تجھے بھی ملیں گی۔ اگر نہیں چاہیے تو پھر بکواس مت کرو، بولو مت کہ نہیں ملے گی۔ تمہارا عقیدہ ہے، اپنے بھار میں جائے تمہارا عقیدہ، لیکن میرا عقیدہ ہے، میرے پروردگار کا وعدہ ہے کہ میں تجھے دوں گا تو پھر دوں گا۔ آؤ دوسری دلیل سماعت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہی پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 72 کیا فرمایا؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے ان تک ان کی نگاہ نہ پہنچی، پردے میں ہیں، خیمے میں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرمایا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی نے اور نہ جن نے۔ حوریں جو اپنے خیموں میں قید ہیں، اپنے خیموں میں پردہ نشی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے شوہر کے خاوند کے انتظار میں، انہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو۔ تو ایسی شفاف با عظمت والی ہر طرح سے پاک دامن حوریں انسان کو ملنے والی ہیں، اللہ کے ان بندوں کو ملنے والی ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ دوسری دلیل ہو گئی، اب تیسری دلیل سماعت کرو۔ رب فرماتا ہے سورہ واقعہ، وہی پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 22 وحور عین، اور آیت نمبر 23 کامثال اللؤلؤ المکنون، کیا؟ وحور عین، اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، جیسے کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ اتنی خوبصورت حسین و جمیل حوریں ہیں، جیسے ان کی آنکھیں موتی کی طرح، جیسے کوئی موتی رکھ دیا ہوتا ہے کسی جگہ پر، اسی طرح ان کی آنکھیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، انہیں ملیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اور ایک دن ماننا تجھے بھی ہے، تیرے باپ نے مانا، فرعون نے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ جو 600 سال تک زندہ رہا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا، لیکن جب مرنے کی باری آئی، جب مرنے لگا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے لگا، تو آخر میں انہوں نے بھی اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے ساری دنیا، ساری زندگی، ساری دنیا پر حکومت کرتا رہا، بادشاہ بن کر خدا کا دعویٰ کرتا رہا۔ آخر میں انہوں نے بھی مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، مرنا ہے، قیامت حق ہے۔ تو پھر تو کس خیت کی مولی ہے؟ تجھے بھی ایک دن ماننا ہی ہے، مگر اس دن کا کیا ماننا؟ ماننا ہے تو آج مانو کہ تمہیں کچھ اجر دیا جائے، کچھ بدلہ دیا جائے، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لہٰذا میرے پیارے 72 حوروں کی بات مت کرو، حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اس نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 27 میں سورہ طور کے اندر فرمایا، سورہ رحمان کے اندر فرمایا، اور سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرما کر اعلان کر دیا کہ جو مجھے مانتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، دنیا میں ایمان لائے گا، میں اسے حور جیسی نعمت سے سرفراز کروں گا۔ لہٰذا اگر چاہیے تو آ جاؤ، بکواس مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔